بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم پڑھیں گے جماعت دوم کی اردو سبق نمبر 2 نعت۔ اس سے پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی اور حمد کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اور نعت کیا ہے؟ نعت ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جس نظم میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کون سا دین لائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین اسلام لائے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ یہاں سے ہم اس کی پڑھائی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ اصول، ہدایت، عمل، عرش۔ دلوں کے سہارے ہمارے نبی، ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے ہمارے نبی۔ وہ اللہ کے آخری ہیں رسول، سکھائے ہمیں زندگی کے اصول۔ ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے بچایا ہمیں۔ ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب۔ ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے رستے پہ سب کو چلا۔ یہ نعت لکھی ہے خواجہ عابد نظامی صاحب نے۔ اب ہم ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لکھنے والے نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں بتائی ہیں۔ دلوں کے سہارے ہمارے نبی، ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہیں، آسرا ہیں۔ سہارا کا مطلب ہوتا ہے مددگار، آسرا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ، مال و دولت اور جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ پیارے مطلب عزیز ہیں۔ وہ اللہ کے آخری ہیں رسول، سکھائے ہمیں زندگی کے اصول۔ اصول مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے نبی آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کے آخر میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے طریقے سکھائے ہیں، اچھے طریقے سکھائے ہیں زندگی کو گزارنے کے۔ ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں، برے راستے سے بچایا ہمیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کا راستہ دکھایا ہے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ سیدھا راستہ بھولے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور برے کاموں اور بری راہوں سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کا راستہ بتایا۔ ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ شاعر کہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کتاب ہم تک پہنچی اور اس کتاب کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔
ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ ہم کلام کا مطلب ہوتا ہے آپس میں بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر گئے۔ عرش کہتے ہیں کہ وہ آخری جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تخت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر گئے اور وہاں پر آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، ان سے آپس میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود اور لاکھوں سلام ہوں۔ اللہ کے فرشتے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے رستے پہ سب کو چلا۔ شاعر خواجہ عابد نظامی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں آخر میں کہ اے اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس پر چل کر ہی ہماری دینوں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، جان سے پیارا کس ہستی کو کہا گیا ہے؟ جان سے پیارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ہم کلام ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہاں سے ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ اصول، طریقے، ہم کلام ہونا، آپس میں بات کرنا، ہدایت، رہنمائی یا پھر راستہ دکھانا، سیدھا راستہ دکھانا، عرش، آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان الفاظ کی مدد سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ ہمیں اپنی ڈیش سے ہیں پیارے نبی، چاند، ہدایت کا ڈیش دکھایا انہوں نے، رستہ، ہمارے لیے لائے ڈیش کی کتاب، رب، ہزاروں ڈیش ان پہ لاکھوں سلام، درود۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، کس ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ ہمارے لیے کون سی کتاب لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قرآن مجید لے کے آئے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس نظم کو نعت کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے سب سے پہلے کہ اس نظم کو نعت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دی ہوئی تصویر پر غور کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ اس بچے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس تصویر کو پہلے ہم نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس تصویر میں ایک اسکول دکھایا گیا ہے، اس میں 2 بچے جا رہے ہیں اور ایک بچے کی یہاں سے بیگ کی زپ کھلی ہوئی ہے اور اس زپ میں سے اس بچے کی کتابیں نیچے گر رہی ہیں۔ تو اس سے ہم اس تصویر پر ہم اگر غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ دیر سے اٹھا، اس نے اپنے کام دیر سے کیے، اس لیے وہ اسکول بھی دیر سے پہنچ رہا ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرنا بھول گیا، جس کی وجہ سے اب راستے میں اس کی کتابیں گر رہی ہیں۔ تو اس بچے کی جگہ پر اگر میں ہوتی تو صبح جلدی اٹھتی اور ٹائم سے اپنا بیگ چیک کرتی، اس کی زپ وغیرہ بند کرتی اور ٹائم پہ اسکول آتی، تو میرے ساتھ یہ والا حادثہ نہ ہوتا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، حروف کی آواز سنیں، انہیں ملا کر لفظ بنائیں اور سامنے لکھیں۔ ہمارے پاس یہ حروف ہیں، ان کو ہم نے ملا کر یہاں پہ الفاظ بنانے ہیں۔ سب سے پہلے ہے میم، ہے، بے، تے، تو یہ بنتا ہے محبت۔ اس کے بعد ہے میم، ہے، تے، رے، میم،
محترم. تیسرے نمبر پہ ہے الف سین لام الف میم. اسلام. رے ہے لام تے. رحلت. رے ہے میم تے. رحمت. آگے دیکھیں قواعد سیکھیں. تصویر اور ان کے نیچے دیے گئے الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. متضاد کہتے ہیں الٹ الفاظ کو، ایک دوسرے کے جو الٹ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے یہ تصویر ہے ہمارے پاس ایک صبح کی ہے تو اس کا الٹ کیا ہوا؟ شام. اسی طرح اگر پانی ٹھنڈا ہے تو اس کا دوسرا جو الٹ ہوگا، پانی یا تو ٹھنڈا ہے تو یا پھر دوسرا ہے گرم. پانی ٹھنڈا یا گرم، تو یہ ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. اوپر کا متضاد ہے، نیچے نہ لگا کے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اس پر نشان لگانے ہیں. جو بھی ہمیں صحیح آپشن لگے گا ہم نے اس کے اوپر نشان لگانا ہے. آگے ہے سرما کا متضاد ہے. سرما کہتے ہیں سردی کے موسم کو. تو سرما کا جو متضاد ہوگا بہار ہوگا، خزاں، گرما یا پھر برسات. تو اس کا سرما کا متضاد ہے گرما، گرمی. سردی کا الٹ کیا ہوا؟ گرمی. آگے ہے اچھا کا متضاد ہے برا، بھلا، خوب یا پھر نیک. اچھا، برا. فائدہ کا متضاد ہے نفع، نقصان، بہتر یا پھر پاک. تو فائدہ کا متضاد ہوتا ہے نقصان. دی ہوئی نظم پڑھ کر سوالوں کے زبانی جواب دینے ہیں. پیارے پیارے نبی ہمارے، ہم کو اپنی جان سے پیارے، وہ آئے تو ہوا سویرا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا. میرے آقا میرے مولا، سب دکھیوں کے دل کا سہارا. ان کا سیدھا روشن رستہ، جو بھولے گا وہ بھٹکے گا. ان کی راہ پہ چلنے والا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا. اس نظم کو لکھا ہے راجہ رشید محمود نے. پہلا سوال جو ہم سے پوچھا ہے، ہمیں کون اپنی جان سے پیارا ہے؟ ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے پیارے ہیں. سوال نمبر 2 ہے اس نظم میں آقا کسے کہا گیا ہے؟ اس نظم میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. سوال نمبر 3 ہے ہماری آنکھوں کا تارا کون لوگ ہیں؟ ہماری جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پر راستے پر چلتے ہیں وہ لوگ ہماری آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں. اس سے آگے دیکھیں. سوال نمبر 8 ہے دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 5 جملے لکھنے ہیں. اشارے جو ہمیں دیے ہوئے ہیں وہ ہے والد کا نام. پہلے سب سے والد کا نام ہم نے بتانا ہے، والدہ کا نام، پیدائش کا شہر، نیکی کی طرف بلانا، آسمانی کتاب لانا. یہ ہم نے یہ والی باتیں ان کو بتانی نہیں ہے. یہاں پہ یہ اشارے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جملے لکھنے ہیں. والد کا نام ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا. اس کے بعد ہے والدہ کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی تلقین فرمائی. آسمانی کتاب لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی. آخری سوال دیکھیں. آؤ کرے کام. نعت کو زبانی یاد کریں اور گروہ بنائیں، مطلب گروپ بنائیں. ایک دوسرے کو نعت کے اشعار لے اور آہنگ سے سنائیں. آخر میں بتائیں کہ کون سا شعر آپ کو سب سے اچھا لگا.
یہ نعت آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنی ہے اور آپس میں گروپ بنا کر ایک دوسرے کو سنانی ہے اور ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ آپ کو کون سا شعر اچھا لگا. اللہ حافظ. السلام علیکم.